قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن شراب ایک دم سے حرام نہیں ہو گئی ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور اس سے پہلے شراب حلال تھی، لوگ اس کو پیتے تھے۔ اسی طرح سود بھی حلال تھا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے 13 برس کے زمانے میں صحابہ نے شراب پی ہے۔ کتنے؟ 13 سال تک جو ہے انہوں نے شراب پی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اور ہاں، جو چیز بعد میں ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، جو بعد میں حرام ہو جانے والی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر مکہ کے اندر ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں پیا۔ پتہ چلا کہ بعد میں اس کا حکم کیا ہو جانے والا تھا؟ حرام ہو جانے والا تھا، لیکن صحابہ نے پی۔ لیکن جب مکہ سے مدینہ سفر کر کے چلے گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیسے آیا؟ ایک دم سے ابھی نہیں کہہ رہے کہ شراب مت پیو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 4 اسٹیپ کے اندر جو ہے شراب حرام ہوئی ہے۔ کتنے؟ 4 اسٹیپ سے 4 مرحلے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ کھجور سے تم شراب بناتے ہو، اور اسی طریقے سے انگور سے تم شراب بناتے ہو۔ بہت ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ صحابہ کو فوراً جھٹکا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن شراب کا تذکرہ نہیں کیا، کیا بات ہے؟ تو یہ تھوڑی سی برائی ان کے دلوں کے اندر آئی۔ پھر کچھ مرحلے کے بعد، پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ شراب جو تم پی رہے ہو، اس شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس شراب کے اندر کیا ہے؟ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس شراب کے اندر نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ شراب کے اندر نقصان کیا ہے؟ نفع سے زیادہ ہے۔ بھائی شراب کے اندر نفع ہے، اسی لیے تو آدمی پیتا ہے، اسی لیے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پیتا ہے۔ تو شراب کے اندر نفع ہے، آدمی کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا ٹینشن دور ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ اس کو نفع مل رہا ہے۔ تو صحابہ کی دلوں کے اندر تھوڑی اور برائی آئی کہ شراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقصان بھی ہیں، تو اس کا مطلب اس سے بچنا چاہیے، لیکن ابھی جو ہے پورا حکم نازل نہیں ہوا۔ تیسرا اسٹیپ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارى حتی، آگے کیا؟ اے ایمان والو، تم شراب سے اپنے آپ کو نماز کے وقت میں بچاؤ۔ نماز کے وقت میں کیا کرو؟ شراب مت پیو، یہاں تک کہ تم کو ہوش آ جائے اور تم کیا بات کہہ رہے ہو تم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ظہر کے بعد کون شراب پیے گا؟ کیونکہ سامنے عصر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پینی ہے۔ پتہ نہیں تم اپنی زبان سے کیا کیا نکالو گے، قرآن کی جگہ کوئی دوسرا پڑھنے لگو گے۔ عصر کے بعد بھی شراب نہیں پئیں گے کیونکہ سامنے مغرب آ رہی ہے، مغرب کے بعد بھی شراب نہیں پئیں گے کیونکہ سامنے عشاء آ رہی ہے۔ بھئی آدمی جب شراب پیتا ہے تو کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ تو اس کے اوپر نشہ سوار رہتا ہے، تو سامنے نماز ہوگی تو کیسے شراب پیے گا؟ اب جو ہے وقت بچا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا، اور فجر کی نماز سے بعد سے لے کر جو ہے ظہر تک کا، لیکن رات کو کوئی شراب پیتا نہیں ہے، اور فجر کے بعد اگر شراب پیے گا تو کام پر کون جائے گا؟ کمانے کے لیے کون جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اندر سے آدھا گھنٹہ جو ہے ایسا رکھا جس میں شراب پی سکتا ہے آدمی، جس میں اس کو گنجائش ہے، لیکن ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد عشاء تک جو ہے شراب وہ نہیں پئیں گے۔ تو آدھا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ پھر کچھ مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ اور چوتھا اسٹیپ یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ ساری چیزیں شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب جب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا، جن لوگوں کے اندر گھروں کے اندر بڑے بڑے مٹکے شراب کے پڑے ہوئے تھے، وہ شراب کے مٹکے اٹھائے اور نالیوں کے اندر بہا دیے۔
جس کے پاس گھر میں بوٹلیں تھی انہوں نے نالیوں کے اندر بہا دی، حتیٰ کہ مکہ مدینہ کے اندر، مدینہ کی نالیوں کے اندر شراب کی جو ہے ایک نہر بہنے لگی۔ تو کیا پتہ چلا، شراب حکم ایک ہی ہے لیکن جو ہے اس کا حکم جو ہے بدلتا ہے۔